الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، المالك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، الملك يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، الملك يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الخافض يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكيم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العزيم يا الله، الغفور يا الله، الغفور يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الكريم يا الله، الكريم يا الله، الرقيب يا الله، المحيب يا الله، الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، الباعث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحصي يا الله، المبدئ يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواحد يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله،
الأول يا الله الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الوالي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله التواب يا الله المنتقم يا الله العفو يا الله العفو يا الله العفو يا الله الرؤوف يا الله مالك الملك يا الله ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط يا الله الجامع يا الله الغني يا الله المغني يا الله المانع يا الله الضار يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرشيد يا الله الصبور يا الله 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 اے اللہ آدھی رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، اے اللہ ایک آپ کا گھر ہے جو اب بھی کھلا ہے، اے اللہ آپ کے چند فقیر بندے اور بندیاں آپ کو منانے کے لیے آپ کے گھر میں حاضر ہیں، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے کریم راضی ہو جائیے، یا حنان راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہوتے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے کریم پروردگار مان جائیے، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے، اے کریم پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہماری بخشی فرما، اے اللہ ہماری بخشی فرما، اے اللہ جبرائیل امین کی بد دعا سے محفوظ فرما، انہوں نے جو بد دعا دی ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اے اللہ اس مقبول فرشتے کی بد دعا ہی کم نہ تھی، آپ کے محبوب نے آمین کی مہر لگا دی، اے اللہ اب تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اے اللہ اس بد دعا سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ہم اس بد دعا سے بچا لیجئے، اے کریم اس بد دعا سے بچا لیجئے، اے اللہ ہماری بخشی فرما دیجئے، اے اللہ ہم اس بدو کی طرح یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر فاغفر فإنک لا تغفر فاغفر، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشنا پھر بھی بخش دے، اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشنا پھر بھی بخش دے، اے اللہ ہماری بخشی فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بخشی فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، اے کریم پروردگار ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک بچہ نجاست میں لسڑا ہوتا ہے، ماں اس بچے کو پھینکتی تو رہی، اس سے نفرت تو نہیں کرتی، سمجھتی ہے نادان ہے، بچہ تو میرا ہی ہے، اس کو دھو کے نئے کپڑے پہنا کے سینے سے لگا لیتی ہے، اے اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے پڑے ہیں، اے اللہ جیسے کیسے ہیں بندے تو آپ بھی کے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دھو دیجئے، اے اللہ ہماری آنکھوں میں حیا کا سرما ڈال دیجئے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجئے اور اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں چھپا لیجئے، اے کریم پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ
اے اللہ دنیا کا فقیر ایک دروازے پہ نہ ملے اگلے پہ چلا جاتا ہے، وہاں سے نہ ملے اگلے پہ چلا جاتا ہے۔ اے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے سامنے فقط ایک آپ کا دروازہ ہے۔ آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ انبیاء بھی آپ کے در پہ جھکے، اولیاء بھی آپ کے در پہ جھکے۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے سامنے جھک رہے ہیں، ہماری مرادوں کو پورا فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ عزت و بری زندگی نصیب فرما اور اپنے اپنے وقت پہ عزت و بری موت نصیب فرما۔ اے اللہ خوشیوں بری زندگی نصیب فرما اور خوشیوں بری موت نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار جس طرح کوئی اپاہج عیالدار دنیا کے بڑے سخی کا دروازہ اس امید پہ کھٹکھٹاتا ہے جب یہ دروازہ کھلے گا میرے بچوں کے فاقے دور ہو جائیں گے، اے اللہ ہم اس اپاہج عیالدار سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ دنیا کے سخیوں سے بڑھ کے سخی ہیں۔ اے اللہ اپنی سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجئے، اے اللہ اپنی سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان المبارک میں امیر لوگ غریبوں کے اوپر رمضان پیکیج خرچ کرتے ہیں، اے اللہ آپ بھی رمضان پیکیج میں ہمیں جنت دے دیجئے۔ اے اللہ آپ بھی رمضان پیکیج میں ہمیں جنت دے دیجئے۔ اے اللہ آپ بھی رمضان پیکیج میں ہمیں جنت دے دیجئے۔ اے اللہ ہمارا حال بالکل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسا ہے جو غلہ پورا مانگ رہے تھے مگر ان کے پاس پیسے پورے نہ تھے، کہنے لگے اے بھائی یوسف وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے۔ اے اللہ ہم بھی آپ سے جنت تو مانگتے ہیں، عمل پورے نہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں جنت ہمیں صدقے میں دے دیجئے۔ اے اللہ جنت ہمیں صدقے میں دے دیجئے۔ اے اللہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے زیادہ گناہگار ہیں، آپ بھی تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ سخی ہیں، اے اللہ اپنی سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ اور آپ نے دوسری جگہ فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ جب ہم فقیر ٹھہرے اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، ہم آپ سے بخشش کا صدقہ مانگتے ہیں، آپ سے ستاری کا صدقہ مانگتے ہیں، آپ سے عفو درگزر کا صدقہ مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہم جانتے ہیں کوئی بندہ مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے اس پہ کوئی افسوس نہیں، افسوس تو اس بندے کے اوپر ہے جو رمضان کا مہینہ پائے، مسجد میں بھی آئے مگر اپنی بخشش نہ کروا سکے، مسجد سے نکال کے جہنم میں گرا دیا جائے۔ یہ اللہ اس دوہری محرومی سے ہمیں بچا لیجئے، اللہ اس دوہری محرومی سے ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لیجئے، اے اللہ ہم سب کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ ہمارا معاملہ تو آپ کی نیم نگاہ کے اوپر موقوف ہے، اے اللہ تیری کی نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ وہ ایک محبت کی نگاہ ڈال دیجئے، اے اللہ وہ محبت کی نگاہ جو آپ نے عمر بن خطاب کے اوپر ڈالی، وہ تو ننگی تلوار لے کے آپ کے محبوب کا کام تمام کرنے کے لیے نکلے تھے، اے اللہ وہ تو ہدایت کے طالب بھی نہیں تھے، آپ کی رحمت کی نظر پڑ گئی، آپ نے عمر بن خطاب بنا دیا، مراد مصطفیٰ بنا دیا۔ اے اللہ ہم تو ہدایت کی طلب لیے رمضان کے مہینہ میں لیلۃ القدر میں آپ کے گھر میں آپ کو منانے کے لیے جمع ہیں، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ ہم آپ سے دلائل بازی نہیں کر رہے، اے اللہ ہم تو مسکنت کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ ایسے الفاظ زبان پہ جاری کر دیجئے جو آپ قبول فرماتے ہیں، ایسی مسکنت عطا فرما دیجئے جس کو آپ قبول فرماتے ہیں، اے اللہ ایسا اخلاص نصیب فرما دیجئے جو آپ کے ہاں قابل قبول ہے، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ جب آپ کی شان رحمت کی نظر پڑ جائے، اے اللہ
اے اللہ وہ لوگ جو دنیا کے پہلوان تھے، شیخ عبد القادر جیلانی، اے اللہ آپ روحانیت کا پہلوان بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی رحمت کی جب نظر پڑتی ہے، بشر حافی جو دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست رہتے تھے، آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ اے اللہ وہ رحمت کی نظر ہم گناہگاروں پہ بھی ڈال دیجئے، اے اللہ ڈال دیجئے، اے کریم پروردگار ڈال دیجئے، اے کریم پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں اور کھربوں بندے ہیں، ہمارا تو آپ جیسا کوئی دوسرا رب نہیں۔ اے اللہ ہم نے آپ سے سامنے جھکنا ہے، آپ سے اپنی مرادیں، اے اللہ آپ کے سامنے اپنی مرادیں رکھنی ہیں۔ اے اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ہماری بخشی فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، رمضان المبارک میں روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن کریم کا پڑھنا سننا قبول فرما، حافظ صاحب کے قرآن کریم کے سنانے کو قبول فرما، سامعین کے سننے کو قبول فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ مسلمانوں کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہود و ہنود کو عبرت کا نشان بنا، اے اللہ مسلمانوں کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار قبیلہ طے کی ایک عورت محبوب کے سامنے ننگے سر آئی تھی، محبوب نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا تھا۔ اے اللہ آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اے اللہ اپنے محبوب کی امت کو سروں کو ڈھانپ دیجئے۔ اے اللہ ہمیں کوئی ہادی مہدی رہبر نصیب فرما، کوئی متفق علیہ قیادت نصیب فرما، اے اللہ ایسا حکمران نصیب فرما جو آپ سے ڈرنے والا ہو، آپ کی مخلوق پہ رحم کرنے والا ہو۔ اے اللہ دین بیزار لوگوں سے ہماری جان چھڑا، اے کریم پروردگار ہماری جان سے زیادہ پیارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار اس کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے جو محافظ ہیں ان کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار اے اللہ جہاں جہاں دین حق کی محنتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان محنتوں کو شرف قبولیت نصیب فرما، اور جو حضرات دین حق کی محنتوں کے لیے کوشاں ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے کریم پروردگار اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہوں، ہمیں اپنے من کی آنکھیں کھولنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں غسل دیا جائے، ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، ہمیں تقوی کی پوشاک نصیب فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، ہمیں نمازوں کی حضوری نصیب فرما، سجدوں کا سرور نصیب فرما، رات کے آخری پہر میں مناجات کی لذت نصیب فرما، قرآن کریم پڑھنے کی حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں اپنے دربار قبول فرما۔ اے اللہ قابلیت کا کوئی دعویٰ نہیں، قبول فرما۔ اے کریم پروردگار قبول فرما، اے کریم پروردگار قبول فرما۔ اے کریم پروردگار حضرت قاری صاحب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ حضرت کو صحت کے ساتھ تعدیر سلامتی نصیب فرما، ضعف آسان فرما، اعصاب کو قوی فرما۔ اللہ حضرت کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے کریم پروردگار اس مسجد کو نیک متقی نمازیوں کے ساتھ آباد فرما، اہل محلہ پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، اس شہر پہ اپنی رحمت نازل فرما، اس ملک پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ذخیرہ آخرت بنا۔ اے کریم پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما، والدین کے لیے فرائض ادا کرنے آسان فرما۔ اے کریم پروردگار
قلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، عزت و بری زندگی نصیب فرما، اور اپنے اپنے وقت پہ عزت و بری موت نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، اپنے گھر کی رونقوں کو دوبارہ آباد و شاد فرما، اے اللہ اپنے گھر کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرما۔ اے کریم پروردگار، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ وہ کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں۔ اے اللہ کوئی آپ کے گھر کا طواف کر رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کر رہا ہوگا۔ اے اللہ ہمیں بھی بار بار اپنے محبوب کے روزے کی، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے گھر کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرما۔ اے اللہ کرونا وائرس سے ساری مخلوق کو محفوظ فرما، اپنے مخلوق کے حال پہ رحم فرما۔ اگر انسانوں نے بنایا ہے تو جنہوں نے بنایا ہے انہی کے اوپر اس کو پلٹ دیجئے۔ اے اللہ آفات سماویہ اور ارضیہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شرینوں کے شر سے محفوظ فرما، کمینوں کی کمینگی سے محفوظ فرما، اپنی حفاظت عامہ تامہ نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، جتنے لوگ جو آپ کے ہاں پہنچ گئے، ابھی چند کے نام بھی لیے گئے، یا اس کے علاوہ آپ نام بر نام سب کو جانتے ہیں، ہمارے تمام اعزاء و اقارب، دوست، احباب، مشائخ، خصوصاً ہمارے وہ تمام دوست اور جو پچھلے رمضان ہمارے درمیان تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت قبر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت قبر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، آپ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کر کے کھڑا کریں گے۔ اے اللہ ڈر لگتا ہے، دنیا میں ہم اس حال میں پیدا ہوئے کہ آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر سکے، اگر قیامت کے دن بھی اندھے کر کے کھڑے کر دیے گئے ہم تو دوہرے محروم ہوں گے۔ اے اللہ دوہری محرومی سے بچا لیجئے، اے اللہ دوہری محرومی سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما، اے کریم پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اس کے فیض کو عام اور تام فرما۔ اے اللہ جو حفاظ یہاں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ سب کو شرح صدر نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، اے اللہ ہمارے لیے نجات کا سبب بنا، ہمارے حق میں سفارشی بنا، اور اس کی سفارش ہم گناہگاروں کے حق میں قبول فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم نے اپنی سوچ کے بقدر مانگا، تو ہمیں اپنی شان کے بقدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک